ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا، المسیح الدجال، جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل پڑے ہوئے تھے، بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی اور کہاں کون اٹھتے ہوں گے واللہ عالم۔ اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا، یہ ہے اصل میں وہ شے۔ اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تقتلوا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند۔ اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ معلم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا اب توبہ دکھا۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان، اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان